دوستو پچھلے ایک دو دن سے لگاتار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر روس اور یوکرین کی جنگ سے جڑے ہوئے کچھ خاص فوٹوز اور ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں۔ ان وائرل ہونے والے فوٹوز اور ویڈیوز میں یہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسپیشل فورس کے جوان یوکرین کے جنگل میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف نماز بلکہ کچھ ویڈیوز تو ایسی بھی وائرل ہوئی ہیں کہ جس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہی آرمی کے لوگ اذان بھی دے رہے تھے۔ مگر دوستو جیسے ہی یہ فوٹوز اور ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے، ویسے ہی زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کے سوال آنے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ نہ تو یوکرین ایک مسلم دیش ہے اور نہ ہی رشیا ایک مسلم دیش ہے، تو آخر یہ ایک مسلم فوج اس جنگل میں آئی کیسے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اسپیشل فورس سے جڑے ہوئے سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ فوج کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے اور آخر اس فوج کو بھیجنے کا مین موٹیو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ فوج کوئی عام فوج نہیں بلکہ ایک خاص یونٹ ہے جس کو ہنٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فوج کتنی زیادہ طاقتور ہے اس بات کا اندازہ تو آپ لوگ ان کے فوٹوز سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر یہ فوج کس دیش کی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فوج کا تعلق چیچنیا کے علاقے سے ہے۔ چیچنیا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو ایسٹ یورپ میں بالکل رشیا کے بارڈر پر ہی موجود ہے اور رشیا کی گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ چیچنیا نام سے مشہور اس چھوٹے سے علاقے کا جو ہیڈ ہے، یعنی جو اس پورے علاقے پر راج کرتا ہے، اس انسان کو رمضان قادیروف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس انسان کی تصویر سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر پہلے بھی دیکھی ہوگی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ایتہاسک طور پر بہادر لڑاکوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں چیچنیا کے پاس وہ اسپیشل فورس موجود ہے کہ جو شاید رشیا کے پاس بھی موجود نہیں ہے، بلکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس طاقتور فوج کو تیار کرنے میں پوری طرح سے پوتن کا ہی ہاتھ ہے، یعنی پوتن نے ہی پوری طرح سے اس فوج کو ٹریننگ دلوائی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں اس فوج کو اتنا زیادہ اسپیشل اور اتنا زیادہ خاص کیوں بتا رہا ہوں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فوج ہے کہ جس کو نارملی لڑنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ اس کو جب بھی کہیں پر بھی بھیجا جاتا ہے تو ایک خاص اور بڑے مشن کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے۔ اور اب جب رشیا اور یوکرین کے بیچ ایک گھاتک جنگ چل رہی ہے تو اچانک سے بیچ ہی میں اس فوج کو رشیا کی طرف سے یوکرین میں بھیجا گیا ہے۔ جیسے ہی اس بات کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئی کہ چیچنیا کی فوج یوکرین میں انٹر ہو رہی ہے، ویسے ہی ہر طرف افراتفری کا ماحول بن گیا تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی فوج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رشیا نے اس اسپیشل فوج کو یوکرین میں بھیجنے سے پہلے اس فوج کے ہاتھوں میں ایک ناموں کی لسٹ بھی دی ہے، جس لسٹ میں یوکرین کے بڑے بڑے اور طاقتور لوگوں کے نام شامل ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو یا تو اس اسپیشل فورس کو ختم کرنا ہے یا پھر زندہ اریسٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ اس فوج کی طاقت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے خود ایک انٹرویو میں اس فوج کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ رشیا کا اب سب سے مین اور سب سے بڑا ٹارگٹ میں ہوں، اور مجھ کو ختم کرنے کے لیے رشیا نے اپنے سب سے بڑے ہتھیار بھی بھیج دیے ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ پوری طرف سے ہنٹرز کی طرف تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہنٹرز مجھ کو ہی ٹارگٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس فوج کے چیچنیا سے نکلنے سے پہلے ہی چیچنیا کے ہیڈ یعنی رمضان کا بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس میں وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رشیا اور اپنے سپریم لیڈر یعنی پوتن کی مدد کے لیے یوکرین میں اپنے 70,000 اسپیشل فوجی بھیج رہے ہیں۔ رشیا کو کسی بھی حال میں وہ جھکنے نہیں دیں گے اور یوکرین کو ہر حال میں جھکنا ہی ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔